برادران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے جو علمی ہی نہیں ایمان افروز بھی ہے اور سبھی کو جاننا چاہیے۔ آج ہم جانیں گے اولیاء کرام کے مراتب سے متعلق۔ اسے یوں سمجھتے ہیں کہ آج ہم جانیں گے غوث، قطب، ابدال، اولیاء کیا ہوتے ہیں اور ان کے درجات کیا ہیں۔ تو ہم جانتے ہیں اولیاء اللہ، ولی اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے خاص قرب رکھتا ہو۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یقیناً اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی ولی وہ بندہ ہوتا ہے جو ایمان، تقوی، ذکر الہی، عبادت اور اخلاص میں کامل ہو جائے۔ ابدال سے مراد ہے ایک کے بعد دوسرا آنے والا۔ احادیث میں ذکر ہے کہ زمین پر ہر وقت 40 ابدال ہوتے ہیں۔ جب ایک وفات پاتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ یہ لوگ زمین پر خیر و برکت کے سبب ہوتے ہیں۔ ان کے وجوہ سے مصیبتیں ٹلتی ہیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اب جانتے ہیں قطب۔ قطب کا مطلب ہے مرکز یا محور۔ تصوف کے مطابق ہر زمانے میں ایک قطب ہوتا ہے جو اولیاء میں سب سے مرکزی مقام رکھتا ہے۔ تمام ابدال، اوتاد، نقبہ وغیرہ اس کے تابع ہوتے ہیں۔ قطب کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمت نازل فرماتا ہے۔ اب جانتے ہیں غوث۔ غوث کا مطلب ہے مدد کرنے والا، فریاد رس۔ یہ درجہ سب سے اعلیٰ مانا جاتا ہے۔ ایک وقت میں صرف ایک غوث ہوتا ہے جسے غوث الاعظم کہا جاتا ہے۔ وہ تمام اولیاء پر روحانی طور پر نگران ہوتا ہے۔ مثال، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث الاعظم کہا جاتا ہے، یعنی سب سے بڑے غوث۔ اب جانتے ہیں روحانی درجہ بندی، ان کے مرتبہ کے بارے میں۔ صوفیہ کرام کے نزدیک ایک ترتیب یوں بیان کی جاتی ہے: 1 نمبر غوث، سب سے اعلیٰ، قطب، اس کے بعد افتاد، یہ 4 ہوتے ہیں۔ ابدال، یہ 40 ہوتے ہیں۔ نقبہ اور نجبہ، ان کا مرتبہ ان کے نیچے آتا ہے، یہ بہت سارے ہوتے ہیں۔ یہ سب اولیاء اللہ ہی ہوتے ہیں۔ ان کے روحانی کام اور مرتبے مختلف ہوتے ہیں۔ آگے ہم بیان کرتے ہیں 2 عظیم
اولیاء کرام کا۔ ایک ہیں ہمارے غوث الاعظم حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک ہیں ہمارے تاجدار ہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ غوث الاعظم سید السادات ہیں، پیران پیر ہیں۔ ان کا سلسلہ نسب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ ان کی پیدائش 470 ہجری یعنی 1077 عیسوی میں عراق کے ایک جگہ جیلان میں ہوئی تھی، اسی لیے انہیں جیلانی کہا جاتا ہے۔ ان کا وصال 561 ہجری یعنی 1166 عیسوی میں بغداد شریف میں ہوا۔ ان کا لقب غوث الاعظم، سب سے بڑے فریاد رس۔ آپ کو غوث الاعظم کا درجہ حاصل ہے، یعنی آپ اپنے زمانے کے سب سے اعلیٰ روحانی مرشد تھے۔ یہ وہ مقام ہے جس پر صرف ایک ہی ولی بیک وقت فائز ہوتا ہے۔ صوفیاء کرام کے نزدیک آپ کا درجہ یوں بیان کیا گیا ہے: زمین و آسمان کے اولیاء آپ کے تابع ہیں۔ آپ کا فیض پوری دنیا میں پھیلا، آج بھی لاکھوں اولیاء آپ کے روحانی فیض یافتہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، میرے مریدوں میں سے کوئی دوزخ میں نہ جائے گا اگر وہ توبہ کر لے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، سلطان الہند، خواجہ خواجگان۔ ان کی پیدائش 536 ہجری بمطابق 1141 عیسوی ایران کے ایک شہر سجستان میں ہوئی۔ ان کا وصال مبارک 633 ہجری بمطابق 1236 عیسوی اجمیر شریف ہندوستان میں۔ چشتیہ سلسلے کے بانی، ان کے مرشد ہیں حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو سلطان ہند کا لقب دیا گیا، یعنی آپ پورے ہند کے روحانی بادشاہ اور مرکز ولایت ہیں۔ روایت میں آتا ہے، آپ کو غوث الاعظم حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے فیض یافتہ خلفاء میں سے سمجھا جاتا ہے، یعنی آپ نے روحانی طور پر بغداد شریف سے اجازت اور فیض پایا، اس لیے کہا جاتا ہے غوث اعظم بغداد سے دیتے ہیں اور خواجہ غریب نواز ہند میں تقسیم کرتے ہیں۔ مرتبہ کی حیثیت یہ ہے، حضرت غوث الاعظم غوثیت کبریٰ، حضرت خواجہ غریب نواز قطب الہند، ہندوستان کی ولایت کا مرکز۔ غوث الاعظم عالمی سطح پر روحانی نظام کے سردار ہیں، تو خواجہ غریب نواز اس فیض کے ذریعے ہند کے روحانی نظام کے حاکم بنائے گئے۔ آپ نے ہند کی سرزمین پر اسلام کی روشنی پھیلائی، لاکھوں غیر مسلم آپ کے اخلاق
کرامات اور دعوت دین سے مسلمان ہوئے۔ آپ کی تعلیمات محبت، خدمت خلق، تحمل اور ذکر الہی ہے۔ ان کا ایک قول ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے تو اس کے بندوں کے ساتھ نرمی اور محبت کا سلوک کرو۔ تو آج ذکر تھا ایسے ہی دو عظیم ولی کا جن کے نام سے روح کانپ اٹھتی ہے، جن کی یاد سے دلوں کو قرار آ جاتا ہے۔